بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواسۂ رسول اپنے جان نثاروں کی لاشیں اٹھا اٹھا کر نڈال ہو چکے ہیں، لیکن شجاعت حیدری کی جھلک اب بھی چہرے پر چمک رہی ہے۔ شیر خدا کے شیر اپنی تمام اثاثے لٹانے کے بعد خود گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ حضرت بی بی زینب رکب تھامتی ہیں۔ یزیدی لشکر جب تلوار حیدری کو میدان میں دیکھتے ہیں تو ایک دفعہ ہلچل مچ جاتی ہے۔ ہر کوئی امام کے سامنے آنے سے ڈر رہا ہے، کیونکہ جانتے تو سب ہی تھے کہ اب میدان میں کون اترا ہے۔ سبھی نے پیغمبر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن رکھا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، لیکن بدبختوں کی آنکھوں پر لالچ اور مطمع نے پردہ ڈال رکھا تھا۔ ہر کوئی دربار یزید میں اونچا مقام اور انعام اکرام حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن تاریخ نے ایسی بزدل فوج نہ دیکھی۔ سب ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ شہسوار کربلا کا مقابلہ کون کرے گا۔ شجاعت حیدری کے وارث کو دیکھ کر یزیدی فوج نے نہ صرف انفرادی جنگ بند کر دی، بلکہ اجتماعی حملے کرنے کی بھی کسی کی جرأت نہ ہو رہی تھی۔ جی یہ وہی شہسوار ہیں کہ جن کے بچپن ہی میں ان کی شہادت کی خبریں عام تھیں۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل امین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ وہاں حضرت امام حسین بھی تشریف لے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گود میں بیٹھ گئے۔ جبرائیل امین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کی امت اب اس کے بیٹے کو شہید کر دے گی۔ حضرت جبرائیل نے مقام شہادت بھی بتایا اور مٹی بھی پیش کی۔ اب حال یہ ہے کہ نواسۂ رسول حضرت امام حسین میدان کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بزدل فوج دور سے ہی تیر چلا رہے ہیں کہ کہیں آ کر یہ ہمارے قریب پہنچ گئے تو ہم نہیں بچ پائیں گے۔ امام علی مقام کو تیر لگ چکے ہیں۔ شمشیر حیدری پر پورا لشکر یکبارگی سے حملہ آور ہوتا ہے۔ خوف کے مارے فوجیوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں۔ سینکڑوں یزیدی فوج جہنم وصول ہو چکی کہ اچانک امام علی مقام کو اذان کی آواز آئی اور آپ نے اپنی تلوار رخ دی اور نماز پڑھنے کی مہلت مانگی۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب شمر کے جوش دلانے پر ملک گندی نے پیچھے سے ایک ایسا وار کیا کہ تلوار کا گلو مبارک کا کاٹی ہوئی کاسہ سر تک پہنچ گئی۔ خون کا فوارہ نکل پڑا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، امام کے جسم پر تلواروں، نیزوں اور تیروں کے زخم بڑھتے جا رہے تھے، لیکن پھر بھی کسی کی ہمت نہ تھی کہ شجاعت کے اس گردوں کو شہید کر سکے۔ شمر ملعون کے کہنے پر سب نے تیروں کی برسات کر دی۔ خلی بن یزید نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن ہاتھ کانپ گئے۔ پیر شکل کلب بدبخت اور ذلیل سنان بن انس آ گئے، بڑھا اور انعام اکرام کی لالچ میں امام علی مقام کا سر تن سے جدا کیا۔ ملعون ابن زید کے حکم پر تمام سر نیزوں پر
چڑھا دے گئے اور جسم ہر کو گھوڑوں کی ٹھاپوں تلے پامال کیا گیا۔ تذکرہ الخصوص جامع التواریخ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تاریخ انسانی ایک غیر معمولی واقعہ ہے کہ پیغمبر کے پیروکاروں نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو بے دردی سے شہید کر کے اس کا سر اقدس نیزے پر سجایا۔ یہی نہیں، خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادوں اور صحابہ حسین کو بھی اپنے انتقام کا نشانہ بنا کر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ نواسہ رسول حسین ابن علی رضی اللہ عنہ اور ان کے 72 جان نثاروں کے خون سے کربلا کی ریت ہی سرخ نہیں ہوئی، بلکہ اس سرخی نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ محدثین بیان کرتے ہیں کہ امام علی مقام کی شہادت پر نہ صرف دنیا روائی، زمین و آسمان بھی آنسو بہائے۔ محدثین بیان کرتے ہیں کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے وقت بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا گیا، اس کے نیچے سے خون نکلا۔ شہادت حسین کے بعد ملک شام میں بھی جس پتھر کو ہٹایا گیا، اس کے نیچے سے خون کا چشمہ ابلا پڑا۔ محدثین کا کہنا ہے کہ شہادت حسین پر پہلے آسمان سرخ ہو گیا، پھر سایہ ہو گیا۔ امام طبرانی معجم الکبیر میں محمد بن سیرین سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت آسمان پر سرخی چھائی رہی۔ اس کے علاوہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں روایت نقل کی ہے کہ حضرت علی بن ظفر نے اپنی دادی سے یہ روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کم عمر دوشیزہ تھی۔ اس وقت آسمان کے دونوں تک جمی ہوئی ان کی مانند ہو گیا تھا۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد شہزادیوں کو قیدی بنا لیا جاتا ہے۔ اب اسرائیل کربلا کا قافلہ شہیدوں کے سروں کے ساتھ کوفہ کی جانب روانہ ہو جاتا ہے۔ ادھر کربلا کی ریت پر شہزادوں کے جسم بغیر سروں کے بے خود کفن بکھرے پڑے ہیں۔ اللہ اکبر! تاریخ گواہ ہے کہ شہادت کے 3 دن بعد 13 محرم کو مقام غصر سے قبیلہ بنی اسد سے خواتین دریافت فرماتے پانی لینے آئے تو انہوں نے بغیر سروں کے جسموں کو بکھرے دیکھا تو سب کی چیخیں نکل گئی۔ واپس گھروں کو لوٹے اور اپنے مردوں کو بتایا کہ خاندان نبوت کی لاشیں بکھری پڑی ہیں، ہمیں ان کو دفنانا چاہیے۔ چنانچہ کچھ مردان کے ساتھ میدان کربلا پہنچے اور قبریں کھودنا شروع کر دی۔ سبھی جنازہ پڑھنے کے لیے تیار تھے کہ اتنے میں ایک گھوڑا سوار شخص آیا اور حضرت امام حسین کے جسم کے ساتھ لپٹ کر رویا۔ اس شخص کا روب و دبدبہ اتنا تھا کہ ان کے لیے مسلخ خالی کر دیا گیا۔ انہوں نے نماز جنازہ پڑھایا اور پھر ایک ایک جسم کو نام سے پکارتے اور دفن کرتے رہے۔ سب سے آخر میں حضرت عباس علمدار کو دفنایا گیا۔ جب وہ گھوڑا سوار جانے لگا تو قبیلہ بنو اسد نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ جواب ملا، میں علی بن حسین ہوں، یہ کہہ کر چل دیے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اور جواب ملا، علی بن حسین ہوں، یہ کہہ کر چل دیے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔
تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو. بہت ہی زبردست ویڈیو تھی. اس طرح بندے بات کرتے تو بندے کی دل چیر چیر ہو جاتا ہے. بس دوستو ہمیں اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی آخری زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل پر اپنی جان نثار کرنے والا بن جائے. اے اللہ پاک ہماری گناہوں کو بخش دے اور ہمارا حشر بروز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کے ساتھ کرنا. آمین لکھنا مت بھولیے گا. شکریہ. اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دو اور بیل آئیکن کو پریس کر دو تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے. اور ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو ہم اس کی معذرت کرتے ہیں. شکریہ. جزاک اللہ خیر.